آج کے اس پروگرام کے آرگنائزر اور انڈر دا لیڈرشپ آف چیئرمین پیفا اور جنہوں نے پی ٹی آئی مینز پیفا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اس کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے، ان کی بڑی خدمات ہیں اور انہوں نے اس کو جو پیفا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں جو ابھی تک جتنے بھی بیچ ہوئے ہیں 14 بیچ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، 15 سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اس میں ابھی جو ہمارے کرنٹ کنوینر ہیں، میں گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس پہ آئیں اور ویلکم ایڈریس کریں ماجد عامرے صاحب۔ سب سے پہلے السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آل پارٹیسپینٹس، اسپیشلی ہمارے چیف گیسٹ Mr. Jameel Ahmed, Chairman PIFA. Also, I would like to welcome the guest of honors, Mr. Rana Tariq, Chairman ACAP, Mr. Ammar Khan, CEO Razik International, Mr. Ali Tariq, Chairman Tag Group, Mr. Ilyas Saab, former Chairman PIFA, Mr. Tahir Malik Saab, former Chairman ACAP اور Mr. Arif Nadeem Saab, former Vice Chairman PIFA. اس کے علاوہ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں EC ممبرس، ہمارے فیکلٹی ممبرس، ہمارے ایونٹ کمیٹی، ہماری ایجوکیشن کمیٹی اور جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو پاس آؤٹ کیے ہیں، ان سب کو میری طرف سے مبارکباد، کنگریچولیشنس۔ پیفا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا قیام 2010 میں ہوا۔ اس کے بعد سے اس میں مختلف قسم کے ہم لوگ کورسز کراتے ہیں، جیسے ڈپلوما کورسز ہیں، شارٹ کورسز ہیں، ڈی جی کورسز ہیں۔ یہ 14 بیچ ابھی ختم کیا ہے ہم نے ڈپلوما کا، اور تقریباً کوئی آج تک 400 کینڈیڈیٹس کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پاس آؤٹ کر چکے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ اس چیز کو آگے لے جانے کی ذمہ داری مجھے میرے سینئرز نے دی، سب کا شکریہ کہ انہوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا، اور میں اب آپ لوگوں کی گائیڈنس سے کوشش کروں گا کہ میں ان کی توقعات پہ پورا اتروں۔ اس میں سب سے پہلے کہ یہ کہ آج تک کا جو ہم نے ڈیٹا دیکھا ہے اس میں تقریباً 90 یا 99% جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ایگزسٹنگ ممبرس گروپ میں سے ہی ہوتے ہیں۔ ہمارے جو ایگزسٹنگ ممبر ہیں وہی اپنے اسٹوڈنٹس بھیجتے ہیں، اور اس میں اب ہم کوشش کریں گے یا اس چیز کو مارکیٹ کریں گے، پورٹرے کریں گے کہ نان ممبرس جو ہیں وہ ہمارے اس کورس سے فائدہ اٹھائیں اور ان کو ہم گارنٹیڈ جاب آفر کریں۔ مطلب اگر ہم اس چیز کو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، تو ہم اپنی ایک HR ڈیسک کریٹ کریں گے پاس آؤٹ کے موقع پہ، جس میں ساری کمپنیز اپنے HR ہیڈس یا ادھر آ کے لوگوں کے انٹرویو کر سکتے ہیں، اور اسی وقت دین اینڈ دیئر لوگوں کے انٹرویو کر کے اور ان کو جاب آفر کر سکتے ہیں۔ تو اس چیز کی ہم کوشش کریں گے۔ اس کے لیے مجھے آپ سب کے تعاون کی بھی ضرورت ہوگی، آپ لوگ کی گائیڈنس کی بھی ضرورت ہوگی، اور جہاں لگے آپ کو کہ ہم غلط ہیں تو ہمیں کریکٹ بھی کریں انشاءاللہ۔ اور تھینک یو ونس اگین، آپ سب کا بہت بہت شکریہ آنے کا، تھینک یو۔ تھینک یو ماجد صاحب۔ ماجد صاحب نے جیسا کہ بریف کیا کہ پی ٹی آئی میں بہت سارے اب تک ماشاءاللہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پاس آؤٹ ہو چکے ہیں، اور انڈسٹری کے اندر ان کو اچھی جو ہیں آرگنائزیشنس کے اندر اس میں سے کافی پرسنٹیج ایسی ہے کہ جو کہ ان کو وہاں پہ امپلائمنٹ بھی ملتی ہے۔ تو یہ ایک اس طرح کا سلسلہ ہے کہ جس کے اندر نہ کہ آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے، بلکہ آپ کو فردر آپ کی جو فیوچر کی کوئی جاب سے ریلیٹڈ یا کوئی انٹرنشپ سے ریلیٹڈ جو مواقع وہ بھی میسر ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ پیفا اور پیفا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جو ہیں، یہ دونوں جو چیزیں رن ہوتی ہیں، اس کی ایک ایگزیکٹو باڈی ہے، چیئرمین ہیں، اور پھر کمیٹیز بنتی ہیں جو کہ اپنی پھر وہ پرفارمنس جو ہے وہ دیتی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو لے کے چلنا اور اس کے پیچھے ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا، ان کو مینج کرنا، یہ ایک بڑی ہیکٹک جاب ہے۔ ڈفرینٹ میٹنگز میں جانا پڑتا ہے، مختلف شہروں میں جانا پڑتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو بخوبی جو نبھا رہے ہیں، ہمارے پہلے بھی چیئرمین ایک دفعہ رہ چکے ہیں، ابھی ہمارے ان کی سیکنڈ ٹرم ہے ایز اے چیئرمین۔ میں گزارش کروں گا چیئرمین پیفا، چیف گیسٹ آج کے جو ہماری اس تقریب کے ہیں، جمیل احمد صاحب کے سراپائی اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ فرسٹ آف آل میں آپ سب لوگوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں، خاص طور پہ میرے ساتھی گیسٹ آف آنرز ہیں، رانا طارق صاحب کا، عمار صاحب آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں، کیونکہ میری ایک یہ چیز ہے کہ جب بھی آپ کو بلایا آپ نے کبھی نہ نہیں کی، اور اس کا انتہائی تہہ دل سے مشکور ہے۔ یہ مجھے جب وہ یاد آتا ہے
جب بھی ندیم خان صاحب کو ماشاء اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کو بھی جب بلاتے تھے تو وہ بہت زیادہ جو ہے نا ہمارے ساتھ اٹیچ ہوتے تھے، اور ہر اس محفل میں جہاں پہ تعلیم کی بات ہو، ٹریننگ کی بات ہو، کچھ ایسی چیزوں کی بات ہو، تو ہر وقت جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے تھے، کہتے تھے تم کرو میں تیرے پیچھے کھڑا ہوں۔ تو یہ ایک ہلا شیری جو ہوتی تھی نا، یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی ہمارے لیے، تو ہم اس کو کہتے تھے جی تھینک یو ویری مچ سر۔ اور ہر ایک کام میں، ایسوسیشن کے کاموں میں بھی انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور آپ کا بھی میں تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ کو میں نے ایک سمپل کال کیا، اپنے کال میں انشاءاللہ، مجھے پتہ ہے آج آپ کی مصروفیت بھی ہے، پھر بھی آپ آئے ہیں، ہائیلی گریٹفل جی۔ اور علی طارق صاحب آپ کا، کیونکہ میاں طارق صاحب کے پاس بھی جب بھی ہم گئے انہوں نے کبھی بھی انکار نہیں کیا، ہمیں کسی موقع پہ بھی ہر وقت ہمارے ساتھ رہے، ٹریفک کی بھی بات ہو، اور جو ہے آپ سے بھی جب بھی ہم نے کہا ہے، ایون گالا ڈنر کی بات ہوئی، کسی چیز کی بات ہوئی، تو یہ انسٹیٹیوٹ جو ہیں ہمارے لیے، اب تو آپ کی جو کمپنیز ہیں لائق انسٹیٹیوٹ، یہ میرے خیال میں یہ ایک انسپائریشن ہے تو ادرس ممبرس، کتنے لوگ آپ کی انسٹیٹیوشن سے نکل کے، آپ کے کمپنی سے نکل کے انہوں نے اپنی کمپنیز بنائی، پھر انہوں نے پڑھائی بھی کی، اسٹڈی بھی کی، آپ لوگ سارے اس میں اصلاح کرنے والے ہیں، تو میں گریٹلی آنرس، میری آنر ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ اسپیشل تشریف لائیں، ہائیلی گریٹفل فار دیٹ۔ اور الیاس صاحب ماشاءاللہ سے آپ نے انہیں ڈیڈیکیٹ بھی کیا ہوا ہے کہ جی جو ہے نا ہمارے تمام کاموں میں ہمارے سرپرست ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، اور ہماری ہر کام میں جب بھی کوئی ایسا کام ہوتا ہے ہمارے لیے اویلیبل ہوتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اللہ شریف۔ اسی طرح سے طاہر ملک صاحب، میں آپ کا بے حد مشکور ہوں۔ طاہر ملک صاحب نے جب عقائد میں تھے اپنا بھرپور اپنی جو بھی ان کی تھی ساری چیزیں، انہوں نے اس کے اوپر اپنا ان پٹ جو ہے نا وہ بھی دیا، آؤٹ پٹ بھی دیا، ہر طرف گئے، اور جب سے میرا خیال ہے بنا تھا یہ اپنا فیفا بننے بھی جا رہی تھی، اس وقت بھی طاہر ملک صاحب کی خدمات ندیم خان صاحب کے ساتھ بھی جڑے ہوئے تھے اس وقت ماشاءاللہ سے۔ طاہر ملک صاحب ہائیلی گریٹفل جی کہ آپ ابھی تک ہماری سربراہی کرتے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ سر۔ عارف ندیم صاحب ہمارے ہیں جو سیالکوٹ سے، عارف ندیم صاحب سیالکوٹ سے ٹریول کر کے آئے ہیں، گریٹفل ہوں آپ کا کہ آپ نے جو ہے وہاں پہ ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن کو یہ ہماری کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کی بڑی دلی خواہش ہے کہ جی ہم سیالکوٹ میں جو ہے یہ فیفا فیاٹا ڈپلومہ بھی وہاں پہ بھی اناؤنس کیا جائے، اور وہاں پہ بھی ان کے لوگ جو ہیں وہاں پہ جتنی کمپنیز ہیں، اس مور دین 50 کمپنیز وہاں پہ ہیں، تاکہ ان کے لوگ بھی پرولیج ہوں اس سے، اور وہ بھی آگے اپنا جو ہے نا جو آگے نئی اسکلس ہیں، اس کے ڈپلومہ کے 14 ماڈیول ہیں، اور اسے ہائر ڈپلومہ میں بھی ساری چیزیں سیکھ کے اپنے کام کو اپنی چیزوں میں بہتر کر سکیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز جی اپنا تھینک یو ویری مچ عارف ندیم صاحب آپ کا۔ یہ پچھلے دور میں بھی اپنا رانا طارق صاحب نے جو ایس پی سی ایسے گزارا، میں سمجھتا ہوں کہ جی انہوں نے بھی اپنی پوری ایفرٹس کی، اس دور میں بھی انہوں نے اپنے ڈی سی آر کورسز کچھ وہاں پہ کرائے، کچھ اسلام آباد میں بھی کروایا، جو ان کا بھی یہی تھا پروگرام کے لیے اس کو زمین جیسے بھی ہے ہم نے جو ان پریویلیج سٹیز ہیں اس میں بھی لے کے جائیں۔ تو رانا صاحب نے اپنی جتنی بھی ان پٹ دی اس سلسلے میں، میرے خیال میں ہم اسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ رانا صاحب آپ کا جو دور گزرا ہے اپنا ادھر میں بھی اور اس وقت بھی جو آپ کیب میں بھی اپنا کر رہے ہیں ایز اے ٹیلنٹ کمیٹی ہیڈ بھی، سلیوٹس اینڈ ہیٹس آف یو، تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈنس اینڈ یور آپ کی میں آؤں گا یہاں پہ کہ ہمارا جو فیفا فیاٹا ڈپلومہ کورس ہے، اس میں آج صرف اس کے اوپر ہی آپ کو ہائی لائٹ کروں گا کہ ایز اے چیئرمین میں نے آتے ہی کیا کیا کہ جی ہم اپنی فیفا کی باؤنڈریز میں ہی ہیں، اس کو ہم ذرا تھوڑا سا باہر نکلیں اس میں، اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی اپنے اس انسٹیٹیوٹ کو جو ہے نا وہ اپنا جو ہے نا اس کا پیش کریں کہ جس کو ہم یہ بھی کروا رہے ہیں، یہ بھی چیزیں کر رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں۔ تو فیفا کی جو ہے فیفا اس وقت جو فیفا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے یہ ٹیپٹا سے اپرووڈ ہے، فیاٹا سے اپرووڈ ہے، ڈی جی آر کورس کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کروں گا تو یہ کاغذ بھی یہ ریاض صاحب کے دور میں شروع ہوئی، ریاض صاحب نے کہا اس کو ڈو اٹ کرو، اور ہم نے اس کے دور میں ہی ہم نے کچھ ایسے کورس بھی، جی آئی سی ایک جرمن کمپنی تھی
وہاں پہ انہوں نے ہمیں کوئی فنڈنگ دی 80-20 کی بیس کے اوپر. تو اس وقت بھی الیاس صاحب نے کہا جی اس کو کر دیں 20%، ہمیں اپنے پاس سے پے کرنا پڑتا ہے ہم کریں گے. تو ہم اس میں ہم نے انڈسٹری کو کچھ دیں، کچھ اسکل اسٹاف جو ہے نا اس دیں. تو وہ ہم نے کراچی تک اس وقت کیا. ہم نے پہلے انہوں نے کراچی کے لیے فنڈنگ دی تھی. تو آج تو کہ جی وہ اب ہمیں جو ہے پنجاب کی سائڈ میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ کووڈ کا پیریڈ گزرے گا تو ہماری جب آرگنائزیشن ہوگی تو ڈیفینیٹلی ول ڈو دیٹ. تو اس میں ہم نے سکسیزفلی تقریباً کوئی 60 اسٹوڈنٹس کو جو کہ اخبار میں اشتہار دے کے ہم نے انٹرویو کر کے اس میں سے نکالے، اور نکال کے ان لوگوں کو آن لائن جو ہے نا جاب کی ٹریننگ بھی دی، اور جاب ٹریننگ بھی دی، اور ان کو پھر اپنی انڈسٹری میں جاب بھی دی. کچھ لوگ ہم نے اسٹارٹنگ ہی ان کا کوئی 30-40 کے قریب رکھا تھا، اور اس میں مجھے کافی لوگوں کا پتہ چلتا ہے کہ اب یہ وہ لوگ کوئی لاکھ روپے کے اوپر ہے، کوئی 1.5 لاکھ روپے کے اوپر ہے، کوئی 2 لاکھ سے بھی اوپر اپنے کما رہے ہیں. تو یہ ایک قسم کا روزگار، ایک فیملی کو روزگار دینا بھی میرے پوائنٹ آف ویو سے ایک صدقہ جاری ہے. تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں کہ ہم نے اب میں نے آتے یہ کیا کہ ایک پرنسپل ہائر کیا ہے ہائی پے کے اوپر، جو کہ ہیونگ واسٹ ایکسپیرینس ان ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن ایز ویل. ہمارا TOT کا اپروو ٹرینر بھی ہے، وہ فیاٹا سے اپرووڈ ہے. اب ہم نے اس کو PCA پاکستان سول ایویشن سے بھی اس کی اپروول آ گئی ہے ہماری ایز اے DGR کی، DGR انسٹرکٹر کی. تو خرم ہدایت اللہ صاحب ان کا نام ہے، ان کو ہم نے اپوائنٹ کیا ہے کافی ہیوی پے کے اوپر. مگر اور آتے ہی انہوں نے ہمیں کوئی ہم نے ان کو ٹارگٹ دیا ہے کہ ہمیں اگلے 3 سال کا بجٹ پیش کرے، تاکہ ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم پیفا کے جتنے بھی پیفا فیاٹا چلتا رہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم شارٹ کورسز جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ کریں، تاکہ شارٹ کورسز جو کہ یہ ذرا لینتھی ہے، کچھ 6 منتھ کے اوپر چلا جاتا ہے یہ والا کورس، بعض کا 7 منتھ پہ بھی چلا جاتا ہے ڈیو ٹو ہالیڈیز. تو اس کو اور بیٹر کرنے کے لیے ہم جو ہے نا یہ چیزیں کر رہے ہیں کہ جی ابھی ہم نے کل بھی میٹنگ کی تھی، اس سے پہلے بھی میٹنگ ہے. تو اس میں یہ چیزیں ہم کر رہے ہیں کہ جی ہم انٹرنیشنل لیول پہ اور ہائیبرڈ کے اوپر بھی ہم جا رہے ہیں، آن لائن ٹریننگ کے اوپر بھی. ابھی ہم نے ایک کورس لاہور میں کیا ہے ہائیبرڈ کے اوپر، امپورٹ ایکسپورٹ ڈاکومنٹیشن کے اوپر، جو آپ کے اس میں سے کافی لوگ آئے اس میں، اور آ کے انہوں نے جو ہے ہائیبرڈ کے اوپر اپنا اس میں ٹریننگ حاصل کی. اور جس میں آپ سمجھتے ہو کہ آپ کا کچھ اسٹاف ایسا ہے جس کو اسکل جو ہے نا چیزوں کی ضرورت ہے، تو وہ ضرور آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں. ہم انشاءاللہ ہمارے پاس کوالیفائڈ ٹرینر موجود ہیں، کیپیبل ہیں. کیپیبل اس پوائنٹ آف ویو سے کہ ان کے پاس جو علم ہے، جو خزانہ ہے ان کے پاس، وہ یہ نہیں ہے کہ جی یہ خالی ان کے پاس جو انسٹیٹیوٹ میں ہوتا ہے کہ جی وہ خالی جو ہے نا وہ تدریسی ہے صرف. ان کے ساتھ ان کے پاس جو ہے نا یہ آن جاب اپنی جاب کا ایکسپیرینس بھی ہے، اور پلس جو ہے نا یہ اپنا ان کے جو ہے تدریسی دونوں چیزوں میں یہ ماہر ہے. تو اس وجہ سے میں آپ سب کا شکر ادا کرتا ہوں، اسپیشلی اپنے فیکلٹی جو ممبرس ہیں سارے، اس میں فیصل سہیل صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ شروع سے جڑے ہوئے ہیں. یہاں پہ توقیر لودھی صاحب بیٹھے ہوں گے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ توقیر لودھی صاحب جب ہم نے یہ شروع کی تھی ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن، آپ اس کا ہمارا پارٹ رہے تھے شروع میں. جب یہ ٹریننگ سٹارٹ کی تو آپ کا جو ہے شکریہ توقیر لودھی صاحب. یہ جب تھا TOT کروانا تھا تو اس وقت مجھے پتہ ہے کہ یہاں 28 لوگ تھے، اور باہر سے ہم نے انسٹرکٹر ہائر کیے تھے، وہاں سے باہر سے آئے تھے، یونائٹڈ نیشن سے اس کی فنڈنگ ہوئی تھی ساری، اور وہ ٹرینڈ ہو کے پھر ہم نے اس کی ابتدا کی تھی ساری. تو تھینک یو ویری مچ آپ لوگ سارے مبارک. اب آج آپ دیکھ لیں کہ وہ چیز پودا لگایا ہوا آج ہمارے کتنے اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ جو ہے نا اس میں کافی جو ہے نا ہماری یہ اس میں پاس ہو کے ہماری انڈسٹری کا حصہ بن چکے ہیں. اب ہمارے میں اگر لاہور میں دیکھتا ہوں تو لاہور میں میرے تقریباً 14 بیچز اس میں ہم کر چکے ہیں، اور 14 بیچز میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں میرے پاس جو ہے نا جو ٹوٹل پارٹیسپینٹ جو ہے گریجویشن ابھی 14 بیچ میں ٹوٹل 21 کے قریب تقریباً پاس ہوئے ہیں. باقی بھی آگے کچھ سپلیز ہیں تو وہ ہم آگے سپلی کا بھی ساتھ ہی ان کا کرتے ہیں، وہ آگے پھر وہ ہے. تو ابھی تک جو میرے پاس لاہور میں ہم نے 391 اسٹوڈنٹس کو تعلیم دی ہے. اس میں سے جتنے بھی تھے سارے 391، اور سارے کے سارے جاب پہ ہیں، کوئی بھی جاب لیس نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں.
اور ابھی میں پھر کیا میرے پاس ابھی بھی لوگوں کے فون آتے ہیں کہ یار کسی نے فیفا فیاٹا ڈپلوما 14 ملک کے ساتھ کیا ہو تو ہمارے پاس بھیج دیں. اب ریشو یہ ہوئی ہے کہ یقین کریں گے کہ ابھی ایک ہمارے ایک اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ ایک ہائر ہوئی ہیں اور اچھے مارکس کے اوپر تھی, ابھی وہ اسی بیچ میں ہیں, اور یو کین امیجن کہ جی 70,000 پہ کمپنی نے اسے ہائر کیا. یعنی کہ اس نے خالی تعلیم تھی اس کی, تعلیم کے بعد اس نے اپنا فیفا فیاٹا ڈپلوما کیا, ڈپلوما کرنے کے بعد ساتھ ہی کمپنی نے اس کو آفر کچھ 40-50 تک ہوتے ہیں, مگر انہوں نے 70,000 کی اس کی آفر کی, اور ایکسیپٹڈ دیٹ اینڈ شی از ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب اوور دیئر, جو کہ مجھے تو یہ آپ نے ایک روزگار کا سلسلہ بھی ساتھ میں شروع کیا ہے. میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ اپنے تھرو کو یہ بھی دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ جس کو کہتا ہے کہ روزگار نہیں مل رہا, جی بھائی آپ اپنا بچی کو ہمارے پاس بھیجیں, فیفا فیاٹا ڈپلوما ہم کرواتے ہیں اس کو 6 مہینے میں, اور جاب کی گارنٹی بھی میں آپ کو دیتا ہوں, اگلے 2 سال میں اس کی جاب کی گارنٹی بھی دیتا ہوں. ان شاء اللہ تعالیٰ جو جاب پہ بھی رکھوائیں گے. ابھی بھی میرے پاس کافی جاب ہیں, میرے پاس کم از کم 5-6 ویکینسیز میرے پاس مختلف کمپنیز میں ہیں جو مجھے فون کرتے ہیں ان شاء اللہ کوئی بندہ بھیج دیں, کوئی سیل کا بندہ بھیج دیں, کیسا بھیج دیں. تو یہ چیزیں ہیں ساتھ میں. اب اسی طرح سے ڈی جی آر کے کورسز کی میں بات کرتا ہوں کہ ہم نے جب ڈی جی آر کورس اسٹارٹ کیا تو ہمیں اس میں کافی ایجوکیشن آئی, جو کہ اپنے ہماری کمپیٹیٹر دوسری ایک آرگنائزیشن تھی اس وقت 2016 کی میں بات کر رہا ہوں, اس سے پہلے. تو اس میں بھی ہمارے باقر صاحب یہاں پہ ٹرینر ہیں, ان کو بھی ہم نے فیاٹا سے گاؤں سے اپروو کروایا. اپروو کروانے کے بعد ڈی جی آر کورس ہم نے اسٹارٹ کروایا یہاں پہ. تو ڈی جی آر کورسز کی اگر میں بات کروں جو ہے ڈپلوما کی اس کی, تو اس میں ہم نے کوئی 53 بیچز ٹوٹل ہمارے کراچی ادھر ہوئے ہیں. اگر میں یہ بات کرتا ہوں کہ جی اس کے تو تقریباً 633 میرے پاس ایگزیکٹ فگر موجود ہے جنہوں نے ڈی جی آر کورسز ہم سے کیے ہیں, اور وہ سکسیزفلی کام کر رہے ہیں. اپنا ایاٹا نے ان کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے, اور اس کی تمام کی ڈگری جو ہے فیاٹا سے ود کوڈنگ ہے, جو کہ پوری انٹرنیشنل لیول پہ پوری دنیا میں ایکسیپٹیبل ہے. اب سیالکوٹ میں ماشاءاللہ سے ہم نے 3 کورس میں ڈی جی آر کے کیے تھے, جس میں ان کی تعداد 58 کے قریب تھی. 58 بندوں نے وہاں پہ مستفید ہوئے. اس کا مطلب وہاں پہ بھی اس کی ابھی اور ڈیمانڈ موجود ہے, کیونکہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس میں کیا جائے. لاہور میں 23 بیچز ہم نے کمپلیٹ کیے تھے. اس میں ٹوٹل پارٹیسپینٹس لاہور کے تھے 277 تھے, باقی جو ہے وہ 27 بیچز جو ہے نا وہ کمپلیٹ کیے ہیں ہم نے کراچی میں, اس میں 298 کے قریب ہے. تو یہ ایک فگر تھی جو میں نے آپ کو بتایا. ابھی 14واں بیچ اور ہمارے پاس 42 بیچ جو ہے نا وہ اسٹارٹ ہو رہا ہے کراچی میں. تو اب ہمارا یہ سلسلہ ہے کہ جی میں چاہوں گا کہ جی انشاءاللہ تعالیٰ العزیز فیبرری میں ہم 15واں بیچ اپنا جو ہے وہ ٹریننگ کا شروع کرنے جا رہے ہیں. تو اس میں ڈی جی آر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی جب بھی میں بات کرتا ہوں کبھی بھی محترم حسن صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں, ان سے ہی بات جب میں کوئی بندہ میرے سے کم ہو رہا ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں حسن صاحب کوئی بندہ بھیج دیں, کہتے یار میں ابھی بھیج دیتا ہوں. سر ہائیلی گریٹ آف ٹو یو ایز ویل کہ جی آپ نے کبھی بھی ہمیں اس میں جو ہے نا کمی نہیں آنے دی. بعض کا اسی طرح سے ٹیگ میں ہے, اسی طرح سے. اور توقیر ملک صاحب آج یہاں پہ نہیں ہے ماشاءاللہ, انہوں نے بھی جب بھی ہم نے ان کو کہا ہے انہوں نے اپنے مل کے بھیجتے ہیں. صاحب صاحب بیٹھے ہیں, آج اسی طرح عثمان صاحب ہیں, ہمارے مولوی صاحب ہیں. تو یہ بھائی اسی کے جتنے بھی بندے بیٹھے ہیں میں ان کا بھی ہائیلی گریٹفل. یہ میری ٹیم ہے, اصغر ملک صاحب ہیں, ساجد ہیں سیالکوٹ سے ہیں, شاہد صاحب ہیں. تو آپ لوگوں کا یہ ٹیم کے بغیر انسان کچھ نہیں. اگر میں کہوں میں ہی اپنے کھولوں میں ہی سارا کچھ کر سکتا ہوں تو نہیں ہو سکتا. لاسٹ میں ٹنور میں ہمارے ساتھ ارشد صاحب سے سٹی ڈسٹرکٹ سے بہترین گالا ڈنر کیا, ان کی کاوشیں بھی ہمارے ساتھ نہیں, ان کا بھی میں تہہ دل سے مشکور ہوں. آج جو ہے ایک میں اناؤنسمنٹ یہ کرنے جا رہا ہوں کہ جی آگے ہم 2015واں بیچ لاہور میں انشاءاللہ فیبرری میں اسٹارٹ کر رہے ہیں. کراچی میں بھی نیا بیچ اسٹارٹ کر رہے ہیں, اور جو کراچی میں جو بیچ اسٹارٹ کریں گے اس کا پہلا جو ماڈیول ہے انٹروڈکشن آف فریٹ فارورڈنگ, وہ ساتھ ہی ہم ہائیبرڈ سیالکوٹ میں بھی اسٹارٹ کر رہے ہیں. وہ ہائیبرڈ ہوگا, اس کی ساری کراچی سے اس کی ساری ہوگی کہ اب پارٹیسپینٹ سارے فیفا کا جو سیالکوٹ کا آفس ہے وہاں سے وہ بیٹھیں گے, اور اس کے وہاں سے جو ہے نا ہم اس کی کل سے مارکیٹنگ یا پرسوں سے مارکیٹنگ اسٹارٹ کریں گے, تاکہ جو ہمارے ان پریویلیجڈ لوگ رہ گئے ہیں اس میں
تو سیالکوٹ سے اسپیشلی فیفا فیاٹا ڈپلوما کے پوائنٹ آف ویو سے پھر ہم آگے اس کو دیکھیں گے، آگے اس کی جو ہے نا کیسے ہم پرمیشن جو ہے نا وہ لے کے اور اس کو وہاں پہ نا فیاٹا سے، تاکہ وہاں پہ اگر ہائبرڈ کچھ کریں گے اور کچھ یہاں سے ہم اپنے ٹرینرز کو بھیجیں گے وہاں پہ، تاکہ وہ جا کے وہاں پہ اس کی ٹریننگ دیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عالم ندیم صاحب ضرور ہم جو ہے نا اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے۔ نیکسٹ فیبرری، فرسٹ ویک آف فیبرری سے ہم سٹارٹ کریں گے جی وہاں سے۔ اب میں بات کرتا ہوں کہ جی اس میں جو انٹرنیشنل کی میں نے بات کی ہے، ہم نے 4 ٹرینر یہاں پہ اور ایڈ کیے ہیں۔ ٹرینر کی ہمارے پاس کمی ہو گئی تھی، کچھ ٹرینر جو تھے ہمارے چھوڑ کے چلے گئے تھے، کچھ آؤٹ آف کنٹری چلے گئے، کچھ کے پاس ویسے مصروفیت کی وجہ سے ٹائم نہیں مل سکا۔ ہمیں ابھی اور ٹرینر کی ضرورت ہے۔ تو توقیر لودھی صاحب سے میری کل بھی بات ہوئی، انہوں نے ماشاءاللہ سے مجھے کہا ہے کہ جی میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی۔ اب میں نے کہا یار دوبارہ سے اگر ہم یونائٹڈ نیشن کو کہیں یا کسی اور کو کہیں تو کیا وہاں پہ دیکھیں کہ فنڈس کی اویلیبلٹی موجود ہے تو ہم یہاں پہ اپنا کر سکیں۔ تو تھینک یو ویری مچ توقیر صاحب، یو آر آلسو کلوز ٹو دس ٹائم۔ یس ہاں، تو وہ انہوں نے بھی ہمیں اوکے کیا ہے۔ تو فیفا از آلسو انگیجڈ ود دا انٹرنیشنل باڈیز ایز ویل۔ اب یہاں پہ میری ابھی تھوڑے دن پہلے جو ہے کرگزستان کی جو ایسوسیشن ہے اس کے ساتھ بھی ہماری ایک ایم او یو سائن ہونے جا رہا ہے ٹریننگ ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے، اور ازبکستان کے ساتھ بھی۔ ٹھیک ہے، یہ 2 ایسوسیشن ایسی ہیں کہ ان کو وہاں پہ شاید وہاں پہ ہمارے وہ ہائبرڈ ہم وہاں سے کورس ان کے بندوں کو بھی وہاں سے کروا سکیں۔ تو فیاٹا کی ہم اپروول اس میں ویٹ کریں گے۔ فیاٹا نے ابھی جو میری یونیورسٹی پچھلے دنوں تھامس سنگھ جو اس وقت ہیڈ ہے اس کا، اس نے فارمل ویسے وربل اپروول تو مجھے دے دی تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے فارمل اپروول اب کے لیے آپ مجھے بھیج دیں تو میں میری کمیٹیز کو دیکھ کے ہم اوکے کر دیں گے، تو ہم وہاں پہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ تھا کہ جی ہم انٹرنیشنلی بھی اپنا جو ہے نا ٹریننگ کا دائرہ کار اس کو بڑھا رہے ہیں، تاکہ فیفا ایک محدود پاکستان میں نہ رہے۔ تو ایک ہم نے جو ابھی کورس ایک اور کیا ہے ٹرکنگ کی ایسوسیشن کے ساتھ مل کے، اس میں کراچی میں، اس میں 2 صرف ممبر فیفا کے لیے، بقایا تقریباً کوئی 12 سے 14 ممبر جو تھے وہ سارے کے سارے آؤٹ آف فیفا کی انڈسٹری سے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب بینکس کے ساتھ ہم نے پیچھے انگیج کیا ہے، بینکس کو بھی ہم نے 2 دن کے کورسز دیے۔ پھر ہمیں ایاٹا کی طرف سے گورنمنٹ آف پاکستان کو جو ہے نا ایک آیا تھا کہ جی آپ جو پارسل ہمارے ہیں وہ ڈی جی آر کے پارسل جی پی او سے جو روٹ ہوتے ہیں وہ والے پارسل کیسے ڈی جی آر کے نہیں کر سکتے ہو۔ کچھ پارسل روٹ ہوئے جو کہ رپورٹ ہوئے اور وہ ایکسپلوسیو بھی ہوا، اس کے سلسلے میں باہر کہیں جا کے تو ایاٹا نے اس کے اوپر پابندی لگا دی پاکستان کے اوپر کہ جناب آپ کوئی بھی ڈی جی آر کا پروڈکٹ جو ہے ایاٹا وہ جو ہے نا اس کا جی پی او سے پوسٹ آفس سے روٹ نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے پھر ہم سے رابطہ کیا، پاکستان سول ایویشن سے رابطہ کیا، ہم نے پاکستان سول ایویشن سے ان کے تقریباً کوئی 20 بندوں کو ہم نے ان کو ٹی او ٹی کا کورس کروایا ہے اور ان کو اپنے بندے ٹرین کر کے ان کو دیے ہیں ہم نے، تاکہ وہ وہاں پہ آگے مختلف کراچی میں جو پوسٹ آفس ہیں انہوں نے وہ تعینات کیے ہیں۔ ان پوسٹ آفس میں اب ڈی جی آر کا جو ہے نا کراچی سے تو سلسلہ سٹارٹ ہو گیا ہے کہ جی وہاں سے وہ جائیں گے، اور ان کو باقاعدہ ہم نے اپنی جو فیفا فیاٹا ڈپلوما جو ہے نا فیاٹا سے ان کو سرٹیفکیشن بھی کروا کے دی ہے۔ یہ چیز تھی۔ اب ہمارا ہے کہ جی سیالکوٹ میں ہم چاہتے ہیں کہ جی اپنی ایک فیکلٹی لانچ ہوتی ہے کہ تاکہ وہاں پہ ٹرینرز جو ہیں وہ خود وہیں سے ہو۔ 2 ٹرینرز ہمارے پاس وہاں پہ موجود ہیں۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ جی اس میں بھی وہاں پہ اگر عالم ندیم صاحب ہمیں وہاں پہ سپورٹ کریں تو کچھ نالجیبل اور ایکسپیرینس اینڈ بندے جو وہاں پہ ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ٹریننگ بھی دے سکتے ہیں، ماڈیول ہمارے پاس ریڈی ہیں، آپ صرف بندے کا نام ہمیں بتائیں، ہم اس کو اپنا اس کا ٹرینر کا کورس کروائیں گے، فیاٹا سے اپروول ہم لیں گے، ٹیپٹا سے اپروول ہم لیں گے، وہ لے کے اس کو وہاں پہ آپ کی فیکلٹی میں تعینات کریں گے اور وہیں پہ ہم کرنے کو کورس آپ کا اس پر ریگولرائز کر دیں گے، تاکہ لاہور سے کوئی بندہ ٹریول کر کے وہاں پہ سیالکوٹ میں نہ جائے، آپ کی اپنی فیکلٹی وہاں پہ موجود ہو اور وہ وہی اس کو لے کے چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے ساتھ بیٹھنا تھا تاکہ جو چیزیں جو ہے نا اس کو ہم ٹرینر کورس وہاں پہ لانچ کر کے اس کو آگے لے کے چلیں۔ اب میں بات کروں گا یہاں پہ تھوڑی سی انڈسٹری پوائنٹ آف ویو سے کہ فیفا جو ہے اس وقت ایک پرائم باڈی ہے جو کہ مختلف گورنمنٹ اداروں کے ساتھ انگیجڈ ہے، ان کے ساتھ ہم لائزن میں ہیں۔ سیکٹوریل کونسل ایک منسٹری آف کامرس میں بنی ہے، میں اس کا ممبر ہوں۔ وہاں پہ بھی ہم نے اپنی جو انڈسٹری کے جو مسائل ہیں وہ ہم نے بیان کیے ہیں۔
ابھی بھی دوبارہ سے پھر ہم نے ان کو بات کی ہے، آگے کلیکٹر کسٹم ہے، انہوں نے بات کی ہے ہم سے کہ جناب یہ آپ کا شپنگ ایجنٹ اور فریٹ فارورڈر کس کیٹیگری میں آتے ہیں، کیا یہ کوئی ریگولیٹری باڈی آپ کی کوئی ہے کہ نہیں ہے، ہمیں وہ بتائیں، کس ایکٹ کے تحت یہ فریٹ فارورڈر کام کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ہی پھر ہم بیٹھے ہیں، بیٹھ کے ہم نے کراچی سے ایک ٹیم کو تعینات کی، سینئر لیڈرشپ ہماری جس میں بابر مدان بھی انکلوڈ تھے، ان کے ساتھ بات کر کے وہاں پہ فارمر چیئرمین کو بھی میں نے وہاں پہ دعوت دی، آئی واز آن لائن، تو وہاں سے ان کو ایک ٹیم جا کے ملی ہے ان سے، اور کلیکٹر نے ہمارے تحفظات ساری چیزیں سن کے اس نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم نے کہا ہم نے یہ بھی بتایا، اب مگر پھر بھی وہ اس چیز پہ نہیں آ رہی، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو ہے نا ان کو ضرورت ہے آپ کو ریگولیٹری باڈی کی، تو ہم نے آلریڈی اپنی سفارشات منسٹری آف کامرس میں بھیج دی ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہمیں ایک تو منسٹر انڈسٹری کا درجہ دیا جائے، جو کہ آلریڈی 2005 میں ہمیں ملا تھا انڈسٹری کا درجہ، مگر وہ آگے پرسیو نہیں ہوا، وہ کتابوں میں ضم ہو کے رہ گیا، اس کو آگے کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایک انڈسٹری کا درجہ، دوسرے نمبر پہ ریگولیٹری باڈی ہماری ایک ہونی چاہیے، تیسرے نمبر پہ ہمارے PRA SRB کے مسائل ہیں اور وہ ایز پر فائنانس ایکٹ کے تحت ہمارے حل ہونے چاہیے۔ ہمیں ان سے کہا کلیکٹر نے کہ جناب آپ کسی اس میں نہیں آتے تو ہم کیا کریں، پھر ہم نے ایک چیز بات کی تھی وہاں پہ کہ اگر آپ ICC 600 کو پڑھ لیں، اس میں دیکھ رہے ہو کہتے ہیں آپ کس قانون کے تحت بل آف لیڈنگ ایشو کر رہے ہیں، کیونکہ بل آف لیڈنگ ایشو کرنا ہے وہ صرف شپنگ ایجنٹ 652A کے تحت ایشو کر سکتا ہے، آپ نہیں کر سکتے۔ ہم نے بھی اس میں کہا کہ جناب ICC 600 آپ پڑھ لیں، اس میں دیکھ لیں کہ جی اس میں جو ہے نا یہ اینی باڈی کین ایشو دا بل آف لیڈنگ، اور ساتھ میں جو LCs ابھی کھل رہی ہیں اس میں ہاؤس بل آف لیڈنگ، ہاؤس ایئر بل ایکسیپٹیبل ہوتا ہے، آپ یہ پڑھ لیں ذرا اس کو، اور اگر ایسا ہے تو مجھے بتائیں کہ SRB اور PRA کے اوپر 84,51.3000 میں کیٹاگوریکلی فریٹ فارورڈنگ ایجنٹ سے آپ 1000 پر ایشوئنس آف بل آف لیڈنگ کس حساب سے لے رہے ہیں، FBR کے حساب سے لے رہے ہیں، اگر آپ ہمیں ریکگنائز نہیں کر رہے ہیں تو یہ بھی قانون موجود ہے، تو وہ قانون میں کچھ سکم موجود ہے، وہ ہمیں اس کا کوئی فائدہ ہوگا۔ ہم اس کے سلسلے میں ہم نے ایک کراچی میں ایک ایڈوکیٹ کو ہائر کیا ہے، اس کو ہائر کر کے تو اس کے جو ساری چیزیں ہیں اس کے ساتھ ہم نے گزارشات کر کے ایک میٹنگ کر کے اس کو دے دی ہیں، تو ہماری 8 تاریخ کو میٹنگ تھی کلیکٹر کے ساتھ جو کہ پوسٹ پون ہو گئی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ میٹنگ جیسی ہوگی ایک ٹیم بنا کے میں بھی آج رات کو ٹریول فرام لاہور ٹو کراچی، ہم لوگ وہاں جا کے ان کے ساتھ بات کریں گے کہ جی اس کے اوپر کوشش کریں گے کہ لائسنسنگ نہ ہو ہمارے اوپر کوئی بھی، اگر ہونی بھی پڑتی ہے تو ہمیں پھر اس کا ٹائم پیریڈ فریم دیا جائے تاکہ ہمیں 3 منتھ 6 منتھ کا ٹائم دیں، اس کے اوپر پھر اپنے اور اس کی ایک باڈی بن کے ایک ہمارا جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ہمارے ان کو ساتھ میں لائیں تاکہ تمام کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک انصاف ہو، اور اس میں جو ہے نا پھر اس میں دیکھیں گے کہ جی ہمیں کرمنل ایکٹ جو ہے نا اس میں نہ ڈالا جائے، ہمیں چونکہ ہمارا جو رول ہے وہ جو ہے کسٹم کے لیے ریونیو کلیکٹ کرنا نہیں ہے، کسٹم کے لیے جو ریونیو کلیکٹ کرنا ہے وہ صرف کسٹم کلیئرنگ ایجنٹ کا کام ہے، شپنگ ایجنٹ کا کام ہے، یا وہ جو ہے ICC وہ ہے وہ کلیکٹ کرتے ہیں، مگر ہمارا جو ہے کیونکہ انہوں نے مینیفیسٹ ویسل کا فائل کرنا ہوتا ہے، تو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی بات یہ کہ ہمارا تو یہ رول نہیں ہے۔ اب لاجسٹک جو ہے نا دیٹ از اے ویری وسیع، اس میں اگر تو ڈور ٹو ڈور کی سچویشن آ گئی ہے لاجسٹک میں، جب کا آپ کا یہ قانون بنا ہے کسٹم ایکٹ 1969، یہ جو اپنا شپنگ ایجنٹ کی جو آپ ڈیفینیشن بتا رہے ہیں یہ تو اب سینیریو ہی چینج ہو چکا ہے، سینیریو لاجسٹک کی آپ دیکھیں اس کی ڈیفینیشن دیتے ہیں، پروسیس آف کنٹرول شروع A سے لے کے Z تک جو ہے نا وہ فارورڈر ہی کر رہا ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں کو اچھا تھی، تھوڑا سا میں نے کہا اس موقع کو غنیمت سمجھی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ بھی ساتھ چل رہی ہیں، باقی ہماری کمیٹیز جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہی ہیں، جاز گوری صاحب ایز اے ڈیفالٹ کمیٹی کے ہمارے ہیڈ ہیں، آپ لوگوں کو کوئی مسائل درپیش ہو کسی چیز کی، یہ ڈیفالٹ کمیٹی کو دیکھ رہے ہیں، ALN کمیٹی کو ساتھ ہی ساتھ دیکھ رہے ہیں، اسی طرح سے ایون لوڈس کو جو ہے نا یہ اپنا ہمارے ماجد احمد صاحب دیکھ رہے ہیں، ہمارے جو ہے نا اسد صاحب ممبرشپ کمیٹی کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ ساری جو ہے نا کمیٹی ایک ٹیم کی شکل میں ساری چیزیں آگے چلتی ہیں، میں ایز اے ہیڈ سمجھ لیں مگر میں ایز اے ٹیم میں اپنے آپ کو ورکر ہی سمجھتا ہوں، ان کے ساتھ جب بھی یہ مجھے بلاتے ہیں میں حاضر ہوتا ہوں تمام کے تمام ممبرس کے لیے، اور ایک کلوز کوآرڈینیشن کی پیچھے بات ہو رہی تھی انشاءاللہ کہ جی ہمارا رانا طارق صاحب کے ساتھ ایز اے چیئرمین کیب کلوز کوآرڈینیشن میرا رہتا ہے، کچھ چیزیں ہم ڈسکس بھی کرتے رہتے ہیں،
تو ہمیں اب جو ہے نا پازیٹیو وے میں پازیٹیو ڈائریکشن میں رہ کے چیزوں کو لے کے آگے لے کے چلنا ہے. اور یہ چیزیں بھی ہیں کہ میں کہتا ہوں یہ خوش قسمتی ہے لاہور کی کہ اس وقت ہمارے پاس چیئرمین کیب موجود ہے, ہمارے پاس آپ کا چیئرمین فیفا موجود ہے, آپ کے پاس ای سی ممبر LCCA موجود ہے. تو ہم ان سے جتنا بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں کریں, کر کے اپنی چیزوں کو بہتر سے بہتر کریں. اور اس سلسلے میں ہر وقت آپ کے لیے اویلیبل ہوں. اور رانا طارق صاحب اویلیبل ہیں, میں ان کے ڈھاب پہ کہنا ہوں کہ جب تک بھی میں نے چاہتی ان کو آواز دی ہے کسی موقع پہ بھی اگر آپ ہاں ٹھیک ہے. ابھی پیچھے PRA کے میٹرز تھے ہمارے کچھ ممبرس کے, ہم دونوں اکٹھے وہاں پہ گئے ہیں, جا کے اپنا موقع بیان کیا ہے اور ان کو سمجھ بھی ہے. کیونکہ نوٹس ہمارے سیالکوٹ بھائیوں کو گئے ہوئے تھے. تو یہ ساری چیزیں تھیں جو کہ جو ہے نا ہم نے وہ پھر انہوں نے اس کو روکا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا انشاءاللہ تعالی عزیز لے کے چل رہے ہیں ہم اپنے سینئر کی سربراہی میں. تو میں بس اسی پہ اختتام کروں گا. تھینک یو ویری مچ آپ سارے لوگوں کا. عثمان صاحب یہاں بیٹھے ہیں, اس ممبر ہمارے کیب کے ہیں. سلیم بٹ صاحب آج آ نہیں سکے ہیں. تو آپ سب لوگوں کا اور جتنے بھی اسٹوڈنٹ یہاں پہ ہیں میں آپ لوگوں کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جی آپ لوگ بھی دیکھیں اپنے اپنے فیلڈ میں رہتے ہوئے جس کمپنی سے آپ ہیں آپ وہاں پہ اپنا بیسٹ آؤٹ پٹ دینے کی کوشش کریں. کیونکہ آپ لوگوں کی جو کمپنیز ہیں انہوں نے آپ کے اوپر جو ہے نا پیسہ انویسٹ کیا ہے اور آپ کے اندر کیپیبلٹیز بنی ہیں. جس طرح سے کیپیبلٹیز انہوں نے آپ کے لیے کی ہیں, اب آگے جتنا آپ ان کے لیے کریں گے تو آپ سمجھیں گے کہ یہ ان کے لیے وہ پھر آپ کے لیے اتنا ہی بیٹر سے بیٹر آپ کی سیلریز میں یا کی چیزوں میں بیٹر سے بیٹرمنٹ کرتے جائیں گے. یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے کیک آپ کے سامنے ہے کہ آپ نے کیک میں سے کتنا حصہ آپ نے لینا ہے. اگر آپ اپنی بیسٹ ایفرٹس کریں گے تو آپ اپنی کمپنی میں اپنی نمایاں جگہ بناتے جائیں گے. ہمارے آپ کے سارے ٹیچرز اظہر صاحب یہاں بیٹھے ہیں, فقیر اللہ صابر صاحب بھی بیٹھے ہیں, سارے جتنے ٹیچرز یہاں بیٹھے ہیں انتہائی جو ہے قابل احترام ہے. تو یہ آپ کو اپنے وقت میں سے ٹائم نکال کے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں, ساری چیزیں شیئر کرتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ آپ سب لوگوں کا یہاں پہ آنے کا. تھینک یو ویری مچ.